نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو، الجھنوں اور پریشانی اور بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال کاروبار اور ملازمت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو ماہ رجب یعنی رجب کے مہینے میں پڑھے جانے والا ایک ہی بہت مبارک اور بابرکت عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ ہمارے جتنے اسلاف، اکابرین، صوفی اور جدید بزرگ علماء دین گزرے ہیں، اکابرین اور اولیاء گزرے ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی مبارک مہینے تو اللہ رب العزت کی طرف سے، ایام تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور ہر دن اور ہر مہینہ ہی مبارک ہے، انسان اس میں عبادت، ریاضت، جستجو اور اللہ رب العزت سے ایک خصوصی راز و نیاز کا تعلق، مناجات کا تعلق قائم کر کے مبارک بنا سکتا ہے۔ لیکن کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ گھڑیاں، کچھ ساعات ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی مبارک ہوتی ہیں۔ انسان جب ان میں عبادت اور ریاضت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور مناجات کا تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت ان گھڑیوں کو، ان دنوں کو، ان مہینوں کو، ان ساعات کو مزید بابرکت، باکمال اور شاندار بنا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے کہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، چونکہ اس کے بعد شعبان اور شعبان کے بعد رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہوگا۔ تو ہمارے اکابرین، اولیاء، صوفی اور بزرگ علماء کا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا، اس کے بعد اپنے تمام متعلقین، مریدین، محبین اور چاہنے والوں کو ایک خاص قسم کا عمل اور وظیفہ بتلاتے۔ یہ بہت ہی مبارک اور بہترین عمل ہے، بالخصوص رزق کی کشادگی کے لیے، مالی حالات کے بہتری کے لیے، صحت اور سلامتی کے حوالے سے انتہائی مجرب، مؤثر، شاندار اور بہترین عمل اور وظیفہ ہے۔ تو میری تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ رجب کا یہ مبارک مہینہ تقریباً شروع ہو چکا ہے، تو آج ہی سے اس مبارک عمل اور وظیفے کو شروع کر دیں۔ اس پر کوئی اتنا زیادہ ٹائم بھی صرف نہیں ہوتا، لیکن اس کی جو برکات ہیں، انوارات ہیں اور ثمرات ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، عمل اور وظیفہ یہ ہے۔ اس سے قبل ہماری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ اسلامی چینل وظائف ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا، پہلی مرتبہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھو، سن رہے ہیں، تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کو پریس کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ سامعین و ناظرین، جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو جائے تو آپ نے یہ عمل اور وظیفہ 2 وقت میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کثیر تعداد میں یعنی کم از کم 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تیسرے کلمے کا ورد یعنی تیسرے کلمے کی 2 تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے بعد آپ نے 2 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھنا ہے۔ ایسے ہی جب شام ہو جائے، رات کا وقت ہو جائے، عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آپ نے تہجد کی نیت سے 8 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ تہجد کی نیت سے اگر آپ رات کے آخری پہر و آخری حصے میں بیدار ہو سکتے ہیں تو سب سے بہتر وہ وقت اور وہ ٹائم ہے کہ آپ اس وقت تہجد پڑھ کے اس عمل کو کریں۔ اگر آپ دن بھر محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ تہجد کی نیت سے 8 رکعت نفل نماز کی ادا کریں، اور اس کے بعد 2 تسبیح تیسرے کلمے کا ورد کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور 2 تسبیح آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کوئی سے بھی جو آپ کو آسان لگے 2 تسبیح آپ اس کی پڑھنی ہے۔ اول اور آخر آپ نے کم از کم 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ مختصر سا عمل ہے، بہت ہی مبارک عمل ہے۔ جو بھی شخص اس عمل کو رجب کے مہینے میں شروع کر دیتا ہے تو رجب کے پورے مہینے میں وہ انوارات، ثمرات اور برکات کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو مالی پریشانیاں، دیگر الجھنیں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھ دیتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، یہ تھا ماہ رجب مبارک کا عمل اور وظیفہ۔ تمام بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا ایک معمول رہا ہے، اور وہ یہ عمل اور وظیفہ کر کے اللہ رب العزت کے برکات، انوارات اور ثمرات کو ہمیشہ سمیٹتے تھے اور برکتیں حاصل کرتے تھے۔ مجھے اجازت دیجیے، نماز اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ حافظ۔